1000 جو ہیں وہ کانٹیکٹ پہ بھی ہیں. اور ٹاپ آرڈر مکمل ناکام. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے شاداب خان نے کہا کہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے. سیریز کے لیے تیاری اچھی ہے, بابر کی کمی محسوس ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ لڑکھڑا چکی ہے اور بابر اعظم کی غیر موجودگی میں پاکستان کی بیٹنگ لائن مکمل طور پر فلاپ ہو چکی ہے. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں کھیلے جانے والے اس T20 سیریز کے پہلے میچ کا ٹاس قومی ٹیم کے کپتان شاداب خان نے جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا, لیکن بابر اعظم کی غیر موجودگی میں پاکستان کا ٹاپ آرڈر مکمل طور پر ناکام ہوا. عبداللہ شفیق اور محمد رضوان نے اس کا آغاز کیا. عبداللہ کھاتا کھولے بغیر ہی پویلین واپس لوٹ گئے اور محمد رضوان 17 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے. تجربہ کار بلے باز محمد حفیظ بھی کھاتا کھولنے کی زحمت نہیں کی, جبکہ حیدر علی بھی صرف 3 رنز کے مہمان ثابت ہوئے. قاتل وائرس کی بات کریں. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 84 افراد زندگی کی بازی ہار گئے, جبکہ 2000 سے زائد افراد کی حالت تشویشناک ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 39,171 کورونا ٹیسٹ کیے گئے, جس کے بعد مجموعی کووڈ 19 ٹیسٹ کی تعداد 62,16,060 ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 2,972 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی. اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,51,494 ہو گئی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,01,080, پنجاب میں 1,30,000, اسلام آباد میں 35,000, آزاد کشمیر میں 7,893, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گلگت بلتستان میں 4,480 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے. مزید کورونا کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 7,52,82,000 سے زائد افراد متاثر اور 16,68,365 اموات ہو چکی ہیں. دنیا بھر میں کورونا کے 5,28,52,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں اور 2,07,61,000 سے زائد زیر علاج ہیں. امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے, جہاں 3,14,577 اموات ہو چکی ہیں اور 1,73,92,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے, جہاں اموات کی تعداد 1,44,487 اور 99,51,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے معاونین خصوصی اور مشیران کی برطرفی کے لیے دائر اپیل خارج کر دی ہے. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں بینچ نے اپیل پر سماعت کی. عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ زلفی بخاری کیس میں معاونین خصوصی سے متعلق اصول طے کر چکی ہے. زلفی بخاری کیس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ دوہری شہریت والا معاون خصوصی بن سکتا ہے. وکیل درخواست گزار اکرام چودھری نے موقف اپنایا, میرا کیس دوہری شہریت کا نہیں ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ فیصلے میں یہ بھی طے ہو چکا کہ وزیر اعظم معاون خصوصی رکھ سکتے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اپیل خارج کرنے کی وجوہات فیصلے میں جاری کی جائیں گی. رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ دوہری شہریت والا معاون خصوصی بن سکتا ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کو صحت کارڈز کی فراہمی کا اعلان آج کریں گے. تقریب شام 4:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی.
وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر، وزیر صحت اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ مظفر آباد، میرپور، کوٹلی، باغ، ہٹیاں، بالا اور ضلع نیلم میں کارڈ پر مفت علاج ہو سکے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کو صحت کارڈز کی فراہمی کا اعلان کریں گے۔ تقریب شام 4:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر، وزیر صحت اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ مظفر آباد، میرپور، کوٹلی، باغ، ہٹیاں، بالا اور ضلع نیلم میں کارڈ پر مفت علاج ہوگا۔ سیاحت کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ماضی میں سیاحت کو نظر انداز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے منفرد اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس پر آج سے کام شروع ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے، سیاحت کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ماضی میں سیاحت کو نظر انداز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے منفرد اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹ کا آغاز کریں گے، جس پر آج سے کام شروع ہوگا۔ بلیٹن میں بات کریں گے، پاکستان سٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مارکیٹ کی سرمایہ کاری مالیت 76 ارب 63 کروڑ 93 لاکھ روپے بڑھ گئی ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کورونا کے باعث سپر پاورز معاشی غیر استحکام کا شکار ہوئی ہیں۔ حکومت نے اپنی بہترین حکمت عملی اور عمران خان کے ویژن سے کورونا کو ہرایا۔ صنعتوں کو کھولنے سے غریب کو روزگار بھی فراہم ہوا۔ پی ایس ایکس کی بہترین کارکردگی پی ڈی ایم کے بیانیے کی موت ثابت ہوئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ کورونا کے باعث سپر پاورز معاشی غیر استحکام کا شکار ہوئیں۔ حکومت نے اپنی بہترین حکمت عملی اور عمران خان کے ویژن سے کورونا کو ہرایا۔ صنعتوں کے کھولنے سے غریب کو روزگار بھی فراہم ہوا۔ پی ایس ایکس کی بہترین کارکردگی پی ڈی ایم کے بیانیے کی موت ثابت ہوئی۔ ایک قوم ایک نصاب، درخشاں پاکستان ہمارا خواب ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں پنجاب میں تمام سرکاری اور نجی سکولز اور مدارس میں یکساں نصاب تعلیم کا نظام ہوگا۔ پنجاب میں تمام سرکاری اور نجی سکولز اور مدارس میں یکساں نصاب تعلیم کا نظام ہوگا۔ نظام طلباء کی صلاحیتیں نکھارنے اور اجاگر کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں پنجاب میں تمام سرکاری اور نجی سکولز مدارس میں یکساں نصاب تعلیم کا نظام ہوگا۔ پنجاب میں سرکاری اور نجی سکولز اور مدارس میں یکساں نصاب تعلیم کا نظام ہوگا۔ نظام طلباء کی صلاحیتیں نکھارنے اور اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کوئی اختلاف نہیں، مسلم لیگ نون آپس میں متحد ہے۔ اختلاف کی بات جس نے بھی کی اس نے جماعت کی خدمت نہیں کی۔ ایاز صادقی میڈیا سے گفتگو، کہا 150 افراد استعفے دیں گے تو اسمبلی چل نہیں سکے گی، حکومت یک طرفہ چل نہیں سکتی۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایاز صادق نے کہا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلم لیگ نون آپس میں متحد ہے۔ اختلاف کی بات جس نے بھی کی اس نے جماعت کی خدمت نہیں کی۔ ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو، کہا 150 افراد استعفے دیں گے تو اسمبلی چل نہیں سکے گی، حکومت یک طرفہ چل نہیں سکتی۔ یہاں وقت ہوا ایک
سب سے پہلے خبر سب سے پہلے ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے قومی ایئر لائن سے متعلق اجلاس منگل کو طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عشرت حسین، سیکرٹری اور ڈی جی سول ایوی ایشن بھی شرکت کریں گے، جس میں وزیر اعظم کو قومی ایئر لائن کی کارکردگی اور غیر ملکی ایئر لائن کو روٹ دینے سے متعلق امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ارشد ملک وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم کو بتایا جائے گا کہ غیر ملکی ایئر لائن کو روٹ دینے سے پی آئی اے کو مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ ارشد ملک پی آئی اے پر پابندیوں کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایئر لائن کو روٹ دینے سے پی آئی اے کو مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ ارشد ملک پی آئی اے پر پابندیوں کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ارشد ملک وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم کو بتایا جائے گا کہ غیر ملکی ایئر لائن کو روٹ دینے سے پی آئی اے کو مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ ارشد ملک پی آئی اے پر پابندیوں کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سوات کی تحصیل بحرین کے علاقے میں برفانی تودہ گر گیا۔ برفانی تودہ گرنے سے 10 مکان نیچے دب گئے۔ مکانات خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ سوات کی تحصیل بحرین کے علاقے میں برفانی تودہ گر گیا ہے۔ برفانی تودہ گرنے سے 10 مکان نیچے دب گئے۔ مکانات خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ برفانی تودہ گر گیا ہے بحرین کے علاقے میں، لیکن برفانی تودہ گرنے سے 10 مکان نیچے دب گئے ہیں۔ مکانات خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، برفانی تودہ گرنے سے 10 مکان نیچے دب گئے ہیں۔ مکانات خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے لال شیر خان سے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی لال شیر خان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تحصیل بحرین کے علاقہ سیرے میں برفانی تودہ گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ مقامی شہری نے سیرے کے مقام پر برفانی تودے کی ویڈیو بنائی ہے۔ برفانی تودہ گرنے کی زد میں 10 کے قریب مکانات دب گئے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے مکانات خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر مقامی لوگوں نے پہلے ہی سے مکانات خالی کر کے متاثرہ علاقے سے نقل مکانی کر چکی ہے۔ اس طرح کا واقعہ کچھ سال قبل 1993 میں بھی اس مقام پر پیش آیا تھا، جس میں تقریباً 23 افراد جان باق ہوئے تھے۔ جی سر، بہت شکریہ لال شیر خان، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ سوات کی تحصیل بحرین کے علاقے میں برفانی تودہ گر گیا ہے۔ برفانی تودہ گرنے سے 10 مکان نیچے دب گئے۔ مکانات خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بلیٹن میں آپ کو بتائیں کہ پشاور میں بی آر ٹی بس چلتے چلتے تہکال سروس جزوی طور پر معطل ہو گئی ہے۔ بس تہکال اسٹیشن کے قریب، ترجمان بی آر ٹی کا کہنا ہے کہ بس میں تکنیکی خرابی بھی آئی ہے اور ٹیکنیشین کو طلب بھی کر لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تکنیکی خرابی دور کرنے کے بعد بس سروس دوبارہ چل پڑے گی۔ پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کے تحت چلائی گئی بس سروس میں مسائل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی ایک بس چلتے چلتے رک گئی تھی، تاہم بس میں تکنیکی خرابی کو فوری طور پر دور کر لیا گیا تھا۔ بس میں کلچ کا مسئلہ آیا تھا، جسے جلد ہی درست کر لیا گیا۔ مریم نواز کہتی ہیں حکومت اب نہیں بچے گی، 4 ماہ بھی نہیں نکالیں گے، وقت گزر گیا، اب بات چیت نہیں ہوگی۔ مریم نواز نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینٹ الیکشن 1 ماہ قبل کرانے کا اعلان غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہتی ہیں دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھیں گے۔ عمران خان ایف بی آر اور ایف آئی اے کے بعد الیکشن کمیشن کے چیئرمین بھی خود ہی بن بیٹھے ہیں۔ ایسی کیا آفت آ پڑی، ایسی کیا ایمرجنسی آ پڑی کہ آپ کو 1 مہینہ پہلے الیکشنز اناؤنس کرنے پڑے، جو کہ کبھی پاکستان کی
73 साल तारीख में कभी नहीं हुआ, और पूरी की पूरी आपको जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ी। आप 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते, बाई इलेक्शन। और अगर आप बाई इलेक्शन देखें, पूरी ऑपोजिशन जब रिजाइन कर देती है, आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये आप जो कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? चले 30% भी आपका अगर जाली वोट है, उसको मैं जाली कहूंगी, तो 70% वोट को रिप्रेजेंट करती है पीडीएम। तो वो क्या आप उनके बगैर इलेक्शंस करा लेंगे? आप अगर पीडीएम रिजाइन करती है, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, आप इलेक्शन नहीं करा सकते। और अगर आप समझते हैं कि आपकी इन धमकियों को से कोई मरूब हो जाएगा, डर जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जब आप पीडीएम का लाहौर का जलसा हो रहा था, आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, तो वो आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। जितने भी लोग थोड़ी बहुत भी नफ्सियात को समझते हैं, वो जो तस्वीर इशू हुई थी, उसके पीछे आपका खौफ झलक रहा था, आपकी नफ्सियात झलक रही थी। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान का मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल। कहती हैं एक तरफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं तो दूसरी तरफ इलेक्शन इस्लाहात में साथ नहीं देते। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था, आवाम की कमाई पर डकार मारकर जिले सुबहानी लंदन बैठे हैं। शाही खानदान की राजकुमारी से जमहूरियत की तवक्को नहीं की जा सकती। 2.5 साल बाद इन्हें धांधली याद आ रही है। इमरान खान छांगा मांगा और ब्रीफ केस की सियासत दफन करने जा रहे हैं। ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जाती उम्रा से आपने कवर की, शाही महल से एक दफा फिर राजकुमारी साहबा ने झूठ के अंबार लगाए। जिस तरह से वजीर आजम इमरान खान की जात को हसद, बुग़्ज़ और अनाद पे मबनी जहरलूद बयानिए से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। सियासत के अंदर दाव पेच, मुखालिफ पे तनकीद, मुखालिफ को उन इश्यूज से इख्तलाफ, ये जमहूरियत का हुस्न है और सियासत की रूह है। लेकिन शाही खानदान के आदाब से वाकफ, जमहूरी रवैयों से आरी राजकुमारी साहबा से हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि उन्हें कोई ऐसी जमहूरियत पसंद आए जिसमें वो इक़्तिदार में ना हों और जिले सुबहानी आइन की पामाली, कवानीन की खिलाफ वर्जी और अवाम के खून पसीने की कमाई को डकार मार के लंदन में बैठे हूँ और उन महलों में बैठे हूँ जहाँ कैलबरी क्वीन साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया था और मीडिया की स्क्रीनों पे बार बार ये बात दोहराई थी कि मेरी पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर भी कोई जायदाद नहीं है। तो आज माशाल्लाह सुभान अल्लाह, उसी जायदादों के महल में वो और उनके खानदान के दीगर अफराद जो है पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें कर रहे हैं। पंजाब के वजीर जेल खानाजाद फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नून लीग 35 साल जुल्फकार अली भुट्टो को गद्दार और बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार देती रही, लिहाजा उम्मीद है बेगम सफदर लाड़काना जाकर सबसे पहले कौम से माफी मांगेंगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि कल तक इदारों की आईनी और कानूनी हैसियत ना मानने वाले आज उनकी अहमियत तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारों को धमकियां देना बेगम सफदर के झूठे होने की दलील भी है। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 64 मेंबरान में से अगले कमरे में 50 निकले। शो ऑफ हैंड्स हो जाता है तो ये कहना खत्म हो जाएगा कि इलेक्शन में धांधली हुई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने इस्लामाबाद में गैर जरूरी पुलिस चेक पोस्टें खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा, पाकिस्तान में पुलिस पर सबसे कम खर्च किया जा रहा है। सियासी तौर पर सेनेट का ही ज्यादा इशू है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है कि सेनेट का इलेक्शन, पहले भी मेरे ख्याल 24-26 फरवरी को हुआ था,
مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا. اگر شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس ملک میں یہ کہنا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. اس نے عمران خان صاحب وزیر اعظم نے اپنے 20 ممبروں کو چارج شیٹ کیا تھا جب انہوں نے ووٹوں میں ہینگ پینگ کیا تھا. پیسوں کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے اور ایسے موقع پہ آ کے جو ووٹ جو ہے وہ بک جاتے ہیں. تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ 64 ممبر یہاں پہ تھے, اگلے کمرے میں گئے تو وہ 50 ہی نکلے. سو اس ساری صورتحال پہ میرا خیال ہے گیند سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی, اگر وہ شو آف ہینڈ کی اجازت دے دیتی ہے یہ بہت بڑا انقلابی فیصلہ ہوگا. اگر نہیں دے گی تو پھر اسی تنخواہ پہ کام. وہ بھی یہاں فرینزک لیب, اللہ تیرا بھلا کرے بیٹے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور فرینزک لیب کا بھی ان کو کہا ہے اور بھی لیبز بنائیں گے. اور جو ایڈجسنٹ علاقے ہیں اسلام آباد کے, خاص طور پہ باراکو ہو گیا, ترنول ہو گیا, کیا کہتے ہیں اسے, لوئی بہر ہو گیا, سو ان سیالہ ہو گیا, ان سب علاقوں کو اسلام آباد کے ڈیفرنٹ پوسٹنگ میں آج پہلا سیکنڈ دن ہے, تھوڑا ٹائم دیں. اب پرائم منسٹر آ رہے ہیں, ان کے فنکشن میں مصروف ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ ترجمان آپ کو ایک دے دیا ہے جو وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں سابق حکمران بھی بھارت کا ساتھ دیتے تھے, سابق سفیروں نے بھی ملی بھگت کو بے نقاب کر دیا. سیمینار سے خطاب میں مراد سعید نے کہا جعلی این جی اوز کے ذریعے مہم چلائی جا رہی تھی. بھارت ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے خلاف سازش کر رہا تھا. کوئٹہ جلسے میں بھی بھارت کا بیانیہ سامنے آیا. دھاندلی کا شور مچانے والے شو آف ہینڈ پر شور مچاتے ہیں. جو سے 10 سے زائد جن کا استعمال ہوتا ہے, جن کی تھرو آپ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کا انعقاد کرتے ہیں. کانفرنسز جو ہو رہی ہے, جو سیمینارز ہو رہی ہے, وہ بھی جعلی ہوتے ہیں, پروپیگنڈا بیس ہوتے ہیں. پھر ان کو ہوا دینے کے لیے جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اس میں 750 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں کہ کس طرح وہ اس پروپیگنڈے کی تشہیر کرتا ہے. انڈین کا مین سٹریم میڈیا تو پہلے سے لگا ہوا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہوتا ہے اور مختلف فورمز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 7 فورم ایک ہے, انڈیا کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ان ویب سائٹس کے علاوہ وہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے پہلے بلوچستان ان کے پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے کہا تھا کہ کچھ نادان دوست ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس کمپین کو ہوا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی. سوال پہلا یہ کہ ایک ہفتہ گزر گیا, پی ڈی ایم کی طرف سے آپ نے اس کے اوپر کوئی احتجاج, کوئی آواز, کوئی ان کے پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی بات, کوئی گفتگو, کوئی بیان آپ کی نظروں سے گزرا؟ کم از کم میری نظروں سے تو نہیں گزرا. میں پاکستان کے اندر کس طرح یہ اپنے پروپیگنڈے کی تشہیر کر رہے ہیں. ایک تو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہا کرنا, یہ آپ نے ہمیشہ ان کی منہ سے سنا ہوگا. ان کی اسٹریٹجی, ان کی پالیسی آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اکانومی کے حوالے سے آپ نے پاکستان کو جس انداز سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا اور بارہا پاکستانی میڈیا میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے. فیٹ اپ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح انڈیا کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں لے کے جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے, وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے. بدقسمت یہ کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی فیٹ اپ کی لیجسلیشن کے وقت این آر او مانگا, نہیں ملا, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے لیے ووٹ ہی نہیں کیا. تو کون مخالفت کر رہا تھا؟ انڈیا پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا. وزیر اعظم عمران خان نے چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے مقرر اہداف جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. کہتے ہیں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت کا اہم جز ہیں, اس سے معیشت مستحکم ہوگی اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا اجلاس ہوا. بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ایس ایم ایز کو مالی معاونت دینے کے لیے تمام شراکت داروں سے مشاورت ہو رہی ہے. اس ضمن میں ایس ایم ایم ای فنڈ بھی قائم کیا جائے گا. بتایا گیا کہ چھوٹے اور درمیانے کاروباری طبقے کی سہولت کے لیے ٹیکس فارم آسان بنایا جا رہا ہے.
وزیر اعظم عمران خان سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد نے ملاقات کی۔ متحدہ اراکین نے سینٹ انتخابات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات کے موقع پر اسد عمر، علی زیدی، امین الحق، گورنر سندھ عمران اسماعیل، خالد مقبول صدیقی، قمر نوید جمیل اور حلیم عادل شیخ موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ سینٹ انتخابات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وفد نے ملاقات میں لاپتہ سیاسی کارکنوں اور مقدمات کا معاملہ اٹھایا۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ کو معاملہ دیکھنے کی یقین دہانی کروائی اور کہا، ایم کیو ایم پاکستان ہماری اہم اتحادی ہے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان حکومت میں معاہدے کے تحت ایم کیو ایم کا مشیر شامل کیے جانے کی یقین دہانی کرائی۔ چین نے کہا ہے کہ وہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مثبت جائزے سے پوری طرح اتفاق کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ وی یین کہتے ہیں، چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ 2013 میں اس کے آغاز کے بعد سے اس نے مثبت ترقی کی رفتار برقرار رکھی ہے۔ متعلقہ منصوبوں کی تعمیر رکنے کے بجائے بخوبی آگے بڑھ رہی ہے اور اس سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، جس سے پاکستان کو کرونا وائرس کی وبا سے لڑنے اور معیشت کو مستحکم کرنے میں بھرپور تعاون اور مدد ملی ہے۔ پاکستان نیوی کے نئے جہاز پی این ایس تبوک نے بحری بیڑے میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی خصوصی تقریب ہوئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پی این ایس تبوک کی تعمیر ڈامین شپ یارڈ رومانیہ میں کی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق اس سلسلے کا پہلا جہاز پی این ایس پر یرموک رواں برس جولائی میں پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا ہے۔ آرمی چیف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف اور برطانوی ہائی کمشنر کے درمیان ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر افغانستان اور خطے میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا اور تعریف بھی کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف اور برطانوی ہائی کمشنر کے درمیان ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے فرما روا عزت مآب شیخ محمد بن راشد ال مختوم سے ملاقات۔ دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات، باہمی اقتصادی و معاشی تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی قیادت کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذہبی، تاریخی اور تہذیبی بنیادوں پر استوار دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے برادرانہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا خواہاں ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 49واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے 49ویں یوم شہادت پر آئی ایس پی آر نے بیان جاری کیا ہے اور کہا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید کی بہادری مادر وطن کے محافظوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سن 1971 کی جنگ کے دوران لانس نائک محمد محفوظ شہید کی کمپنی واگا اٹاری سیکٹر پر تعینات تھی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نے واگا بارڈر پر جام شہادت نوش کیا۔ ان کا تعلق پاک فوج کی 15ویں پنجاب ریجمنٹ سے تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔